إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس کی مجھ پر اور آپ پر انگنت رحمتیں مہربانیاں ہیں، اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو ایمان اور اسلام کی حالت میں اس مقدس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان ساری زندگی ایک رمضان کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے انسان کو مایوسی سے نکال کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا یقین عطا کیا. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی حفاظت کے لیے مالی قربانی بھی دی، جان کی قربانی بھی دی، اولاد کی قربانی بھی دی. پیارے ایمان والے بھائیوں، ایمان کی نورانیت کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے فرمایا ہے، قل محبوب آپ مجھ پر ایمان لانے والوں کو کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ہو تم اللہ کی ہی مخلوق، اللہ کے بندے ہو، پھر مایوسی کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات باری تعالی وہ واحد ذات ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والی اور رحمت کرنے والی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں حدیث کو صحیح کہا ہے کہ انسان اگر تم گناہ کرو، لو اخطأتم، اگر تم غلطیاں کر لو، تم سے گناہ سرزد ہو جائیں، حتی تبلغ خطایاکم السماء، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے شروع ہوں اور آسمانوں کی وسعت تک پہنچ جائیں، ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، پھر تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف انسان کے لیے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس آگے، دل جو ہے اللہ کی خشیت سے لبریز ہو کر، انسان کی آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے نم ہو جائے، آنسو کا ایک قطرہ اس آنکھ سے نکلے اور زبان سے انسان استغفر اللہ کہے، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن ان گناہوں کا کوئی حساب اور حد ہے، لیکن میرے خالق تیری رحمت کا کوئی حساب اور حد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس ایک منٹ کی توبہ کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مایوسی کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زمین پہ سر رکھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے انسان کے دل میں احساس ندامت ہونا چاہیے، انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں نے کس ذات باری تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس ذات کی جس کی رحمتوں کے مقابلے میں ماں کی رحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، میں نادان تھا، جہالت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ دل میں احساس ندامت ہو، جس وقت انسان توبہ کر رہا ہو، اس وقت انسان کوئی گناہ نہ کر رہا ہو اور انسان کا پکا ارادہ ہو، پورا عزم ہو، یا اللہ آئندہ زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور جس کسی کا حق دینا ہے وہ حق اس کو واپس کر دیا جائے، اور انسان موت سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لے۔ اور سب سے اہمیت والی شرط، سب سے بڑی چیز، وہ انسان توبہ کرنے کے فوراً بعد عمل صالح کر لے، کوئی نہ کوئی نیکی کر لے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ سے معافی مانگ کے عزم کر کے پہلی نماز ادا کر دے۔ حرام کھاتا تھا، حرام کو چھوڑنے کا عزم کر کے حرام کو چھوڑ دے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ کا عزم کر کے زکوٰۃ دینی شروع کر دے۔ تو میرے اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، اگر ہم صرف آج کے خطبے میں یہی اللہ کا ایک فرمان سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے تیرے گناہ ہیں میں سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔
بتائیے اس سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر جس نے توبہ کر لی شرمندگی سے عاجزی سے اللہ کے دربار میں گر کے رو کے اللہ سے معافی مانگی, وآمن اللہ پر ایمان لے آیا, وعمل عملا صالحا نیک کام شروع کر دیے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے قریب کریں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا, اللہ ہاں نافرمانی کر بیٹھا تھا, بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا, ہاں اللہ یہ نادانی ہو گئی تھی, بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا, ہاں اللہ جہالت کی بنیاد پہ میں تیری ذات کو سمجھ نہ سکا, میں نے یہ گناہ بھی کر لیا تھا. چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے رکھیں گے. بندہ جب ان چھوٹے گناہوں کا اقرار کر لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا بندے تیرے ہر گناہ کو میں نے نیکی میں تبدیل کر دیا. لاکا مکانہ کل سیئات حسنہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, ہر گناہ کے بدلے میں تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے. بندہ بڑا حریص اور لالچی ہے, پھر انسان خود کہے گا یا اللہ میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا, یا اللہ میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا, یا اللہ میں نے وہ بھی بڑا گناہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ان بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت کتنی وسیع ہے کہ ساری چیزیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی کو اختیار کر لیں گے. یہ روزہ بھی لعلکم تتقون, روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, جو تقوی اختیار کریں گے میں اپنی رحمت اس کے لیے لکھ دوں گا. پھر زندگی کا کوئی دکھ نہیں رہے گا, کوئی پریشانی نہیں رہے گی, دل میں کوئی غم نہیں رہے گا, مصیبتوں سے نجات مل جائے گی اور اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں انسان آ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو کیسے عذاب دے دے, تم اللہ سے معافی مانگتے ہو, تم اللہ سے استغفار کرتے ہو, تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو, اللہ ایسے لوگوں کو کیسے عذاب دے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, ابو آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب علیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اگر ہم کو پتا چل جائے یہ معافی مانگنا کتنی بڑی عبادت ہے تو ہم سارا دن اس عبادت میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اپنے خالق اپنے رب کی قسم ہے میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے میری رسالت کو ماننے والوں, مجھ سے محبت کرنے والوں, استغفر اللہ, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, وتوبوا الیہ, اور اللہ سے توبہ کر لو, وانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ,
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو اور آپ کو بھائیو یہ معافی کی بڑی ضرورت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ انسان کی ساری زندگی کی غلطیوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خالق کائنات فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ بندے اگر تم مجھ سے دعا کرے، بندے اگر تم مجھ سے امید رکھے، دو چیزیں، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے تم امید رکھے، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، علی ما کان فیک، تجھ میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوں گی، تجھ میں جتنی بھی کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تقصیریں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگ جائیں، تو نے میری اتنی نافرمانیاں کی ہوں کہ تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگ لے، لغفرت لک ولا ابالی، تو معافی مانگے گا، میں آسمان کو چھونے والے یہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض ذنوبا، اگر تم پوری زمین بھر کے گناہوں کے لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم میرے پاس آئے اور تم نے شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا رَحْمَةً وَلَا أُبَالِي، میں زمین بھر کے رحمت لے کے آؤں گا، میں زمین بھر کے رحمت لے کر آؤں گا، اور تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار سکھلایا، ایک معافی کی دعا بتلائی ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ آج سارے بھائی اس بات کا عزم اور وعدہ کر کے جائیں کہ جن بھائیوں کو سید الاستغفار نہیں آتا وہ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالها فی النہاری، جو انسان صبح کو اس سید الاستغفار کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، اور اس کو اس استغفار پہ یقین ہوگا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَن يُمْسِيَ، اور شام ہونے سے پہلے وہ انسان فوت ہو گیا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ انسان جنت میں جائے گا، جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وَمَنْ قَالَهَا بِاللَّيْلِ، جس نے اس سید الاستغفار کو رات کو پڑھ لیا، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، اس کو پورا یقین تھا جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے، فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَن يُصْبِحَ، صبح کرنے سے پہلے وہ انسان فوت ہو گیا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ انسان جنتی ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتیں اور عنایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، گناہ کیا جلدی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں انسان کو ایسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ انسان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اگر انسان رمضان گزارنے کے باوجود انسان کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں، اللہ کی اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود کہ شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تاکہ انسان آئے اس رحمت کے مہینے میں اللہ کی طرف لوٹ کے آئے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آجا، نیکی کا موسم ہے۔ اور یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو شرم کر لے، شیطان کو بھی باندھا گیا، جہنم بند کر دی گئی، اب تو اللہ کی حیا کر لے، اب گناہ چھوڑ دے۔ اگر انسان ان سارے انتظامات ہونے کے باوجود رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام نہ کر سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے انسان کے لیے بڑی سخت بد دعا کی ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ بارہا آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں، آج کیا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ آمین کہا؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آج کیا کوئی نیا معاملہ ہوا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر 3 بددعائیں کی۔ جس انسان نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا، ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے بدبخت پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا آمین، یا اللہ ایسے انسان پر تیری لعنت ہونی چاہیے۔ دوسرا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس انسان کے گناہ معاف نہ ہوئے، اللہ کو راضی نہ کر سکا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو جبریل نے کہا اب اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یا اللہ ایسے انسان پہ اللہ کی لعنت۔ اور تیسرا، جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے، وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، اس کے بارے میں بددعا کی۔ بھائیو، یہ مہینہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کے گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ صرف انسان کے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، اس استغفار سے انسان کو صرف آخرت میں جنت ہی نہیں ملنے والی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ سے توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں بہترین زندگی نصیب کرے گا، دنیا کی کسی نعمت کی تمہیں کوئی تھوڑ نہیں رہ جائے گی، متاعا حسنا، اللہ بہترین دنیا کی زندگی کا سامان عطا کرے گا۔ اور ان اللہ یحب التوابین، اللہ کی محبت انسان کو دنیا میں مل جائے گی، اور اللہ کی محبت، اللہ کی قسم وہ عظیم چیز ہے، اگر انسان کو یہ پوری دنیا میں فروخت کر کے وہ محبت مل جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی صحرا میں ہے، ایک سواری ہے، سواری کو اس کا کھانا اور پینا ہے، سویا ہے، سواری جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، کہیں چلی گئی ہے، تحت جگہ صحرا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہے، زندگی کی فکر ہے کہ شاید آج جو ہے وہ زندہ نہیں رہوں گا، تو اس حالت میں انسان کو اگر سواری واپس مل جائے تو انسان کو اس پہ کتنی خوشی ہوگی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے واللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من الرجل براحلتہ، آدمی کو سواری ملنے سے جو صحرا میں زندگی بچنے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو یہ توبہ بڑی پسند ہے۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہیں آسمانوں سے بارش نصیب کریں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے دنیا میں تمہاری طاقت کو بڑھا دیں گے، یزدکم قوتاً الی قوہ، اللہ تمہاری طاقتوں اور صلاحیتوں میں اضافہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، آخرت میں ان گناہوں کی سزا نہیں ہوگی جن گناہوں کی معافی مانگ لی ہے۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، دنیا میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی، بارش ہوگی، کھیتی عمدہ ہوگی، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تمہیں مال زیادہ دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں مال بہت ملے گا، وبنین اللہ تمہیں بیٹوں سے نواز دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات عطا کر دیں گے، اللہ تمہارے لیے نہریں چلا دیں گے، تم اللہ سے معافی مانگ کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے تم پر دنیا میں مہربانیاں ہوں گی۔ یمددکم باموال وبنین، تو انسان چاہتا ہے کہ میرے بعد میں تنگی ہے، وسعت آ جائے، میری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں، اللہ کا وعدہ ہے یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی زیادہ دے گا، بیٹے عطا کرے گا۔ کویت میں ایک خاندان تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑے پریشان، بہت علاج کروایا، پیسہ بہت، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن وہ عورت کہیں سے گزر رہی تھی تو قرآن مجید کی اسی آیت کو سنا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے جب اس نے سنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا۔ گھر واپس آتی ہے، اپنے خامد کو مخاطب کر کے کہتی ہے مجھے آج اولاد کا نسخہ مل گیا ہے، مجھے امید ہے اللہ ہم کو اولاد دے دیں گے۔ خامد پریشان ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا، اسے کون سا نسخہ مل گیا ہے؟ کہتی ہے میں نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے، آج سے ہم روزانہ اللہ سے معافی مانگا کریں گے، استغفار کیا کریں گے۔ دونوں نے استغفار شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبینہ اولاد سے نواز دیا۔ اسے صرف آخرت کا فائدہ ہی نہیں، دنیا کے ہر دکھ کا مداوع جو ہے وہ استغفار میں ہے۔ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے زاہد گزرے ہیں، والد ان کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کی اولاد جیسے لاڈ اور پیار میں ہوتی ہے، گھوڑے لے کے نکل جانا، جنگلوں میں جا کے شکار کرنا۔ اسی طریقے سے ایک دن شکار کے لیے نکلے، جنگل میں جا رہے ہیں، شکار کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، آواز آتی ہے مالی ھذا خلقتا، اللہ نے تمہیں اس شکار کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو بادشاہ کا بیٹا ہو کر اس شکار کے پیچھے دن رات بھاگتا ہے۔ آواز سنی، تھوڑا ٹھہرے، لیکن پھر گھوڑے کو بتا دیا، تھوڑا سا آگے گئے، آواز پھر قریب سے آئی مالی ھذا خلقتا، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے سوچتے ہیں،
پھر آگے گھوڑے کو بلاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ آواز آتی ہے تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ندا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، وہ شاہی لباس پہنتے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں، گھوڑا اور فوج لشکر کو ترک کر کے پھر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور محدثین میں بڑے ظاہر قسم کے محدثین کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بشر بن حارث الحافی، ان کے گھر سے ایک دن گانوں کی آواز آ رہی تھی، ہمارے گھروں سے بھی گانے کی آواز آتی ہے۔ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، گھر کے دروازے پہ ایک آدمی دستک دیتا ہے، لونڈی باہر نکلتی ہے، پوچھتی ہے احاذ بیت الحر ام عبد، یہ آزاد انسان کا گھر ہے یا غلام کا؟ وہ کہتی ہے آزاد کا گھر ہے۔ وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر کسی عبد، بندے اور غلام کا گھر ہوتا تو اس کے گھر سے عبودیت اور عبادت کی آوازیں آتی، واقعی یہ ہر چیز سے آزاد ہے۔ اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا تو اس کے گھر سے یہ آواز نہ آتی۔ لونڈی جا کے بتلاتی ہے، تڑپ کے باہر نکلتے ہیں، کہنے والا بات کہہ کے آگے چلا گیا، کبھی ایک کلمہ ہی زندگی بدل دیتا ہے۔ بات کے پیچھے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی ہے لونڈی سے؟ کہا میں نے پوچھا تھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ اس نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہی، یہ پابندی سے آزاد ہے، نہ اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، نہ نبی کے فرمان کا حیا ہے۔ اگر یہ غلام ہوتا، اپنے کو بندہ سمجھتا، اللہ کی مخلوق اپنے آپ کو سمجھتا، تو اس گھر سے یوں سر بدار کرتی آوازیں نہ آتی، تو واقعہ ہی آزاد ہے۔ تو زمین پہ گر پڑتے ہیں، یہ کلمہ سن کے رخسار زمین پہ رگڑ کے کہتے ہیں اللہم انا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، یا اللہ تو میری گزشتہ زندگی کی غلطیاں معاف کر دے۔ پھر ایسی توبہ کی کہ امام احمد بن حنبل بھی اس انسان کے زہد کی مثال دیا۔ ایک دن ایک عورت امام احمد سے آ کے پوچھتی ہے امام الوقت میں کچھ جو ہے سوت رات تو کاٹتی ہوں کچھ دن میں، تو کیا بتلانا ضروری ہے؟ امام احمد کہتے ہیں کیا دونوں سوتوں کے کاٹنے میں فرق ہوتا ہے؟ کہتی ہے ہاں، جو رات کو چراغ میں کاٹتی ہوں اس میں دادا ذرا موٹا ہوتا ہے، یہ والا باریک ہوتا ہے۔ تو امام احمد نے فرمایا پھر بتلایا کرو کہ یہ رات کو کاتا ہے یہ دن کو کاتا ہے۔ تو پھر جب وہ عورت نکلتی ہے، امام احمد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں جاؤ اس عورت کے پیچھے جاؤ، دیکھو کس گھر میں داخل ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے جس کا ابھی ذکر کیا، جس نے کہا تھا زمین پہ اپنے آپ کو گرا کے اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ یہ عورت اسی گھر میں داخل ہوئی، شاگرد نے آ کے امام احمد کو بتلایا، امام الوقت وہ بشر الحافی کی بہن ہے۔ امام احمد نے کہا اس کی بہن ہی یہ سوال کر سکتی۔ عبداللہ بن مسلمہ القانوی بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام الوقت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ گھر میں ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، بہت بڑے محدث امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ گزرتے ہیں، تو کوئی بتلاتے ہیں کہ اتنا بڑی تعداد ان کے ساتھ لوگوں کی چل رہی تھی، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کون انسان ہے جس کے پیچھے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں، اتنے تو بادشاہ کے ساتھ بھی نہیں چلتے۔ بتلایا کہ یہ محدث الوقت ہیں، یہ شعبہ بن حجاج ہیں۔ تو ان کے علم کی قدر کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے یہ لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو روکتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا بہت بڑے محدث ہیں، مجھے بھی کوئی حدیث بیان کر دی۔ شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کلام نبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے نبیوں کا یہ فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں اللہ کی حیا نہ ہو پھر جو چاہو کرو. یہ کلمہ سننا تھا تو قوم میں طاقت نہ رہی جسم کا وجود کا بوجھ اٹھانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ایسی معافی مانگی ہر چیز کو ترک کر دیا. مدینہ المنورہ گئے اور وہاں پر جا کر امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی. 30 سال امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت پر رہے، 30 سال تک حدیث پڑھتے رہے اور پھر اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث امام بخاری رحمہ اللہ اسی انسان کا شاگرد بنا. اور 30 سال امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حدیث پڑھ کے موقع کی سب سے بہترین روایت وہ مانی جاتی ہے جو اس توبہ کرنے والے عبداللہ بن مسلمان کانوی رحمہ اللہ نے موقع کی جو روایت کی ہے وہ سب سے بہترین روایت مانی جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زندگی بدلی کہ دنیا کے نمونہ اور مثال بن گئی. بھائیو، آج میرے اور آپ کے پاس بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات جو 100 کے قاتل کو معاف کر دیتی ہے، مجھے اور آپ کو کیوں معاف نہیں کرے گی؟ 100 کے قاتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ سے معافی مانگ کے دیکھیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور دنیا میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گے، اولاد بھی ملے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی دیں گے، اللہ نہریں بھی چلائیں گے، ہر طرح کی دنیا کی نعمت مل جائے گی. ایک مرتبہ ہم اللہ کے دربار میں تو آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقوق اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے تیری نافرمانی کی، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بعض بھائیوں کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی گزارش کی ہے کہ سید الاستغفار کے جو الفاظ ہیں وہ سنا دیے جائیں. میں ایک مرتبہ بھائیوں آپ کو بتلا دیتا ہوں، لیکن شاید آپ کو یاد نہ ہو. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مسجد پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں بڑے اچھے سلجھے سمجھدار عالم دین محترم فضیلت الشیخ ارشاد حفظہ اللہ عطا کیے ہیں. ان کے پاس خود بھی بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے اس استغفار کے کلمات کو سیکھ لیجئے. صبح ایک مرتبہ، شام ایک مرتبہ، انشاءاللہ اس دن موت ہوئی تو جنت میں جائیں گے. الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی، یا اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، خلقتنی یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت یا اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے احکامات مانوں گا، یا اللہ میں ان کی پابندی کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کروں گا۔ ابوء لک بنعمت علیہ، یا اللہ میں مانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں جتنی بھی میرے پاس نعمتیں ہیں یا اللہ وہ تیری ہی عطا کی ہیں۔ وابوء بذنبی، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں ان کو بھی مانتا ہوں۔ فاغفر لی، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن 3-4 سطر کی یہ دعا ہے، اور اگر انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی وجہ سے جنت الفردوس عطا کر دے۔ عزیز بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین دہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں ہی وہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ایک خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی ہے، تو اس سے 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک اللہ کے راستے میں دینے سے کم از کم 700 گنا اور پھر اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رمضان مبارک میں آندھی سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، آپ کے اس محلے کے 10 بچے منڈی وال پٹن مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، وہاں پر تقریباً 400 کے قریب طالب علم اور طالبات ہیں۔ 150 طالب علم دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسی طریقے سے 150 بچی ہے اور 100 بچہ جو ہے وہ حفظ کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ادارے میں بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھائیوں سے پہلی مرتبہ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس مدرسے میں دل کھول کر آپ کا علاج تعاون کریں۔ ضرورت ہے انشاءاللہ آپ اللہ کے دین کے طالب علموں کے لیے افطاری کا انتظام کریں گے، ان کے لیے خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کریں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بہترین جزا عطا کرتے ہیں۔ تو بھائی مسجد کے دروازے پر آپ کا انتظار کریں گے، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حق اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ 2 بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہے بھائی، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی مقروض ہے، یا اللہ اس کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ
ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا رمضان بنا دے، یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے راتوں کے قیام کو قبول فرما لے، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لے، یا اللہ صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، یا اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، یا اللہ دنیا میں برکت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس وقت دنیا میں مسلمان بڑے پریشان ہیں، یا اللہ بعض ملکوں میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے یا اللہ لباس سے ننگے ہیں، یا اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا، یا اللہ یہ تیرا رحمتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ تیری مخلوق ہے ان کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا، یا اللہ ہم یقیناً تیری نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ لیکن تیری مخلوق ہے، یا اللہ ہمارا حامی و ناصر بن جا، یا اللہ جہاں پر کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ لوگ یہاں پر کاروباری پریشانی میں ہیں، مالی مشکلات میں ہیں، یا اللہ آسانیاں فرما، یا اللہ مہنگائی کے عذاب کو دور فرما، یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس ملک میں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دلوں کو محبت عطا فرما، یا اللہ دلوں کو سکون نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنوں سکون والے گھر بنا، یا اللہ ہمیں 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بھی بھائی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جس بھی بھائی کے دل میں نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہم کو معاف فرما، یا اللہ ہم کو معاف فرما، یا اللہ ہم کو معاف فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ ایمان والے جو اس دنیا سے چلے گئے ہم کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں بغیر فتنے کے اپنا دیدار نصیب فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما، یا اللہ جو بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اور مدرسے کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس جو وہ مالی پریشانی کا شکار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، یا اللہ لوگوں کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے گھر کے خاندانوں سے نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔